Welcome to Anjili Media. ایک روایت کے مطابق اس سال بھی 14 اگست کے موقع پر صدارتی محل میں حکومت پاکستان کی طرف سے بہت سے افراد میں مختلف تمغات تقسیم کیے گئے۔ اس بار جن لوگوں کو یہ تمغے ملے ان میں اکثر وزراء ہی تھے، اس کے علاوہ ارکان قومی اسمبلی تھے، سینیٹرز تھے، حکمران جماعت کے اور حکمران جماعت کی اتحادی جماعتوں کے کچھ رہنما تھے۔ اس کے علاوہ حکومت کے اپنے سیاسی فیورٹ لوگ بھی ان میں شامل تھے، اور ساتھ ساتھ کچھ صحافی اینکرز جو کہ بہت ہی سلیکٹیو تھے، خاص طور پر وہ جو حکومتی لائن آف تھاٹ کو ٹو کرتے ہیں، یعنی کہ حکومتی سوچ کو یا نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں، ان میں یہ مختلف تمغات تقسیم کیے گئے یا بانٹے گئے۔ تو ان میں جب یہ تقریب میں یہ تمغہ جات دیے جا رہے تھے تو میں ویٹ کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا ان لوگوں میں ہمارے کامران بھٹی مسیح کا نام بھی آتا ہے یا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کا نام اس فہرست میں شامل نہ تھا، بلکہ جب ان لوگوں میں یہ تمغے تقسیم کیے گئے جو حالیہ پاک بھارت جنگ میں نمایاں خدمات کی بنیاد پر اس فہرست میں شامل تھے، تو جن لوگوں میں یہ تمغے ستارہ جرأت، خاص طور پر ان میں مختلف ونگ کمانڈرز شامل تھے، جن میں جو نام سامنے آئے وہ تھے ونگ کمانڈرز بلال رضا اور حماد ابن مسعود۔ اس کے علاوہ اسکواڈن لیڈر تھے ایم یوسف خان، محمد اسامہ اشفاق، محمد حسن انیس، طلعت حسین، فدا محمد خان اور فلائٹ لیفٹیننٹ اشاد عامر۔ تو یہ انٹر سروس پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے جاری کردہ فہرست تھی، جن میں سے یہ چند نام میں نے لیے ہیں جن کو ستارہ جرأت اور دیگر ایوارڈز یا تمغے دیے گئے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ شاید اس فہرست میں کامران مسیح بھٹی کا نام بھی آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ میں نے PAF پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر اس فہرست کی اور اس میں کامران مسیح کی پوزیشن کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی۔ تو گویا کہ میں PAF کی آفیشیل ویب سائٹ سے اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا کہ کیا کامران مسیح بھٹی اس لائن آف ڈیوٹی کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ مختلف سورسز سے جو معلومات ملی ان میں یہ دیکھا گیا کہ کامران بشیر مسیح بھٹی کا نام لاجسٹک ایئر پلینز میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نام کے ساتھ یہ بھی لکھا پایا گیا کہ وہ نیویگیٹر اسسٹنٹ ہیں جو پائلٹس کو نیویگیشن فراہم کرتے ہیں، اور اس طرح کی کچھ اور معلومات بھی ملی۔ اب جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پاکستان میں کامران مسیح بھٹی کو لے کر بہت سی باتیں کی گئیں۔ کچھ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے ہندوستان کے کچھ طیارے مار گرائے، کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہندوستان کے نئی دلی کے اندر تک چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے غالباً کسی جگہ راجوڑی کیمپ یا کہیں اور بہت تباہی مچائی، ہندوستان کے بہت سے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ ایک ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہیں واپس نہ بلایا جاتا وہ ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں بھی، یعنی کہ ہندوستان کے اندر جا کر بھی ہندوستان کی مزید تباہی کا باعث بن سکتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں انٹرنیٹ پہ موجود، لیکن جس چیز کا مجھے انتظار تھا جب یہ تقریب ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا کامران مسیح کو صدر زرداری کی طرف سے بھی مدعو کر کے کوئی تمغہ انہیں عطا کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ جو باتیں ان سے منسوب کی جا رہی تھیں وہ نہایت ہی زبردست قسم کے بیان تھے اور دعوے تھے، اور جب یہ سارے بیان اور دعوے چل رہے تھے تو انجیلی میڈیا پر ہم نے اس سلسلے میں کوئی ویڈیو نہیں بنایا تھا، جس پہ ہمارے کچھ ویورز، کچھ جاننے والے، کچھ عزیز ناراض بھی ہوئے تھے کہ آپ لوگ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسیحیوں کی آواز ہیں، آپ کا یہ چینل مسیحیت اور مسیحیوں کی فلاح کے لیے اور ان کی آواز بننے کے لیے مختص ہے، لیکن آپ نے کامران بشیر کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہاں، ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ہمیں اس چیز کا ابھی تک یہ واضح طور پر دو ٹوک ثبوت نہیں ملا تھا، چونکہ یہ ڈیفنس کے معاملات ہیں، کسی بھی ملک کے ڈیفنس کے معاملات میں نہایت ہی
احتیاط سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط بیانی کر دی جائے تو وہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ مجموعی طور پر بھی ایک نہایت ہی غلط تاثر دینے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جذبات کی روح میں بہہ کر ایسا کچھ بھی نہ کیا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ویٹ کرتے رہے کہ اگر یہ تمام دعوے ایسے ہی ہیں تو جب 14 اگست کو ایوارڈز کی تقریب ہوتی ہے جیسے یہ ہوئی تو جتنے بڑے دعوے کیے گئے ہیں یقیناً ان میں کامران بشیر کا نام بھی شامل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کامران بشیر مسیح کے حوالے سے یہ تمام دعوے درست تھے تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ انہیں مدعو کر کے جب اتنے زیادہ لوگوں میں ان کی بہادری کے کارناموں کے سبب سے انہیں یہ ایوارڈز دیے جا رہے تھے تو انہیں یہ ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے، یا تو ان سے منسوب وہ دعوے غلط بیانی پہ مبنی تھے، اور اگر وہ درست تھے تو پھر انہیں اتنی بڑی بہادری کے کارنامے انجام دینے پر نظر انداز کیوں کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر سننے والے کہیں سے کوئی معقول ریزننگ کے ساتھ دے سکتے ہیں تو پلیز دیں۔ تو دوستو، یہ جو ایوارڈ دیے گئے اس میں جو حیرت انگیز بلکہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ حکومت نے اپنے ہی حکومتی ارکان کو ان ایوارڈ سے نوازا۔ جہاں تک پاک آرمی کے پرسونل کا تعلق ہے تو یقیناً انہوں نے جو حالیہ جنگ میں خدمات انجام دی ان کی ایکنالجمنٹ میں انہیں ایوارڈ دیے گئے، لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر کامران بشیر مسیح نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے تو انہیں نظر انداز کیوں کیا گیا؟ اور اگر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا تو پھر ان کو لے کر اتنی میڈیا ہائپ کیوں کریٹ کی گئی؟ اور خاص طور پر پاکستان کی جو مسیحی اقلیت ہے ان میں جو جوش و جذبہ اور ان کو لے کر یعنی کامران بشیر مسیح کو لے کر جو دعوے کیے گئے ان کی حقیقت کیا تھی؟ تو میرے نزدیک یہ سوال ابھی بھی انریزالوڈ ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ مزید انفارمیشن رکھتے ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آخر میں یہی ہے کہ ہم نے کامران بشیر مسیح کو لے کر جب یہ سب ہائپ کریٹ کی گئی تو کوئی ویڈیو تیار نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کنفیوژن اس وقت بھی قائم تھی اور اب بھی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ ایئر فورس کے بہت سے آفیسرز کو یہ ایوارڈز دیے گئے لیکن ان میں کامران بشیر مسیح کا نام نہیں تھا۔ ایسا کیوں؟ کیا ان سے منسوب تمام دعوے غلط تھے؟ اور اگر غلط نہیں تھے تو انہیں اس قدر بڑی کامیابی اور اس قدر بڑی جواں مردانہ خدمات کے باوجود نظر انداز کیسے کر دیا گیا؟ Thanks for watching.